نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں ہفتے وار حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ اس قسم کے مسائل جن کا تعلق اصلاح نفس سے ہے کسی تصوف کی کتاب میں دیکھ کر اس پر عمل کرنا اس شرط سے درست ہے کہ فہم میں یا حدود شروط میں غلطی نہ ہو، لیکن ان غلطیوں کا احتمال عادتاً غالب ہے. یعنی تصوف کی جو کتابیں ہیں تو اس میں اصلاح نفس کے بہت سے علاج لکھے ہوئے ہیں. تکبر کا کیا علاج ہے، عجب کا کیا علاج ہے، حسد کا کیا علاج ہے. جیسے جسمانی امراض میں اطباء نے کتابیں لکھ دی ہیں، فلاں مرض کی یہ دوا، فلاں مرض کی یہ دوا. تو اب جسمانی امراض میں اگر کوئی کتاب کو پڑھ کر اور اپنی بیماری کا علاج کرنا چاہے تو بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا. پہلی بات تو اس دوا کو اپنے اوپر منطبق کرنا کہ وہ دوا واقعی اس کو لگے گی یا نہیں لگے گی، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ ماہر فن کا کام ہے. دوسری بات کہ اس دوا کا وزن کتنا ہونا چاہیے، اس کی جو ڈوز ہے، وزن ہے، وہ کتنا ہونا چاہیے، یہ سے تو معلوم نہیں ہے، اس میں جو ہے نقصان ہو جائے گا. یا دوا کی مقدار سے کم لے گا تو فائدہ نہیں ہوگا اور زیادہ لے گا تو نقصان ہوگا. تو ضرورت کس بات کی ہے، کسی طبیب کے پاس جانے کی، اور طبیب کے پاس جا کر نبض دکھانے کی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں اور طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا، اسے کہا نہیں تمہیں تو کوئی بیماری نہیں ہے، تم تو ٹھیک ہو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر کتاب کو اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا چاہیے. اب جیسے اطباء نے جو کتابیں لکھی ہیں جسمانی امراض کی، اگر کوئی اس کتاب کو پڑھنا شروع کرے تو ایک نفسیاتی اس کا ایک اثر ہے کہ اسے لگتا ہے کہ یہ دوا بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی مجھے فائدہ دے گی. تو ظاہر ساری دوا تو نہیں کھا سکتا. اس کا حاصل یہی ہے کہ طبیب کے پاس جائے اور جو طبیب کہے اس پر وہ عمل کرے. اسی طریقے سے اللہ والوں نے بہت سے اوراد و وظائف کو کتابوں میں جمع کر دیا ہے. اوراد و وظائف، اب وہ اوراد و وظائف کیا ہیں؟ جیسے اطباء کے مجربات ہیں، یہ ان کے مجربات ہیں. بھئی فلاں عمل سے فلاں کو یہ فائدہ ہوا. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ کتابوں میں وظائف دیکھے پڑھنا شروع کر دیا. حالانکہ یہاں بھی وہی مثال ہے کہ جیسے جسمانی مرض میں طبیب کے پاس جا کر پوچھنا چاہیے، اپنی نبض دکھانی چاہیے، اس کے نسخے پر عمل کرنا چاہیے، یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آدمی ان عملیات کی کتابوں کو اگر پڑھے گا اور اوراد و وظائف کی کتابوں کو، کیا کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، تو کیا ہوگا؟ ایک شیخ الوظائف بن جائے گا. ایک ہے نا شیخ الوظائف ہے، یہ بھی شیخ الوظائف بن جائے گا، اور کہیں شیخ الجنات بھی نہ بن جائے.
تو اس لیے اپنی مرضی سے وظیفہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے. بعض اوقات اس کا پڑھنا بھی انسان کو بجائے فائدے کے نقصان دے دیتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ کسی اللہ والے کے پاس جائے اور اللہ والے کے پاس جا کر پوچھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ بتائیں گے. اسی طریقے سے تصوف کی کتابیں ہیں. تصوف کی کتابوں میں روحانی امراض بھی لکھے ہیں، اس کا علاج بھی لکھا ہے. اب اس کو جب پڑھے گا تو پہلی بات تو اس کا انطباق، اپنے اوپر منطبق کرنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ماہر فن جانتا ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. جیسے ایک شخص نے کہا کہ حضرت میرا جو علاج ہے آپ بڑی سختی کے ساتھ کریں، یعنی میری جو اصلاح ہے آپ بڑی سختی کے ساتھ کریں. حضرت نے فرمایا خود رائی. یہ کیا ہے؟ خود رائی. ایک نے کہا میری اصلاح بڑی نرمی کے ساتھ کریں، فرمایا یہ بھی خود رائی. اور یہاں رائے کو دخل نہیں، یہاں تو کیا ہے کہ سونپ دے. المیت فی ید الغسال، جیسے میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ایسے سونپ دے. اب وہ جیسے چاہے اصلاح کرے، جو چاہے بتائے، جو چاہے چھڑائے، تو اپنے آپ کو سونپ دے. اسی طرح کتابیں دیکھ کر کبھی کسی کی اصلاح نہیں ہوئی، جیسے کتابیں دیکھ کر کسی کا علاج نہیں ہوا، اصلاح بھی نہیں ہوئی. کیونکہ وہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی شیخ سے رابطہ ہو اور اس سے اپنے احوال کا کہنا ہو. وہ بتائے گا حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نہیں ہے، تکبر ہے، کیا ہے، وہ بتائے گا. اس لیے حضرت یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ تصوف کی کتاب کو دیکھ کر اس پر عمل کرنا اس شرط کے ساتھ تو درست ہے کہ فہم یا حدود و شروط میں غلطی نہ ہو کہ بھئی اس مرض کا کیا علاج ہے، کیا کرنا چاہیے. اور انسان کا نفس ویسے بہکا دیتا ہے، انسان کا نفس مشقت سے بھاگتا ہے. اور اللہ والوں کے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ انا تو نہیں ہے، میں انا. بات بات پہ برا تو نہیں لگتا، بات بات پہ غصہ تو نہیں آتا، جذبات اس کے قابو سے باہر تو نہیں ہے. اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. جب یہ انا نکلتی ہے نا، فنا آتی ہے، پھر اصلاح کی منزل آسان سے آسان تر ہوتی چلی جاتی ہے. سب سے بڑی رکاوٹ انا، میں ایسا، میں ایسا، میں ایسا، یہ رکاوٹ ہے. اب اس کے لیے شیخ کی ضرورت ہے نا. یہ تو کہے گا میرے اندر تو میں نہیں ہے. اب جیسے پاگل، کوئی پاگل اپنے کو پاگل نہیں کہتا، کہتا مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے. وہ تو ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ یہ پاگل ہے، لیکن پاگل کبھی اپنے کو پاگل نہیں کہتا، وہ دوسرے کو پاگل کہتا ہے. کہتا میں پاگل کہاں سے، آپ پاگل ہو، میں پاگل کہاں سے. تو اسی طرح سے جس کے اندر تکبر ہوگا وہ کبھی نہیں کہے گا میرے اندر تکبر ہے. عجب ہوگا وہ نہیں کہے گا میرے اندر عجب ہے. حسد ہوگا وہ نہیں کہے گا میرے اندر حسد ہے. ہاں، جب شیخ کے سامنے اپنے احوال کو رکھتا ہے تو شیخ اس کو پکڑتا ہے کہ یہ حسد کا مرض ہے، یہ تکبر ہے، یہ عجب ہے، یہ خود پسندی ہے، یہ خود بینی ہے کہ کسی نے کوئی کام کیا، کسی نے مذمت کر دی. اب اندر ہی اندر برا لگ رہا ہے کہ اچھا میں تو چاہتا تھا میری تعریف ہونی چاہیے اور یہاں اس نے کہہ دیا کہ کیا ہوا، کچھ بھی نہیں کیا. اب یہ اندر ہی اندر جو برا لگ رہا ہے نا، یہی تو تکبر ہے. اور تکبر کے کیا سینگ ہوتے ہیں؟ تکبر کے سینگ تو نہیں ہوتے، ہاں اندر سے سینگ ہوتے جو نظر نہیں آتے. تو اس لیے یہ تکبر ہے. یا غصہ آ گیا، کسی نے کوئی بات کہہ دی، غصہ آ گیا، تو یہ غصہ آنا تکبر کی علامت ہے نا. اپنے کو اس لائق کیوں سمجھا کہ کوئی میرے سے ایسی بات نہ کرے. ارے بھائی دنیا سب کچھ ہوگا، یہاں تو برداشت کرنا پڑے گا. بیوی نے کوئی بات کہہ دی، غصہ آ گیا، غصے میں آپے سے باہر، کیونکہ تکبر دماغ میں بھرا ہوا ہے نا. اگر دماغ میں عاجزی ہوتی، دل میں عاجزی ہوتی، انکساری ہوتی تو کبھی برا نہ لگتا. ٹھنڈے دماغ سے سوچتا کہ ممکن ہے کہ اس کی بات صحیح ہو، مجھے جذبات میں نہیں آنا چاہیے.
اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ غصہ ایسی چیز ہے کہ جب بھی کسی نے غصہ کیا اسے غصے کے بعد پچھتانا پڑا. آپ تجربہ کر لیں، یہی پچھتانا پڑتا ہے کہ بھئی نہ کرتا تو اچھا تھا. لیکن اب کیا ہوا؟ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ چڑیاں تو چگ گئیں کھیت، جو تیر نکلنا تھا کمان سے وہ تو نکل گیا. اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ نکلا ہوا تیر واپس تو نہیں آ سکتا. یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا کہ تیر چلانا چاہیے نہیں چلانا چاہیے، اور سامنے کون ہے، دوست ہے یا دشمن ہے؟ بیوی کون ہے؟ دشمن نہیں ہے، دوست ہے. تو تیر تو دشمن پہ چلایا جاتا ہے، دوست پہ نہیں. اور یہاں پر جو ہے وہ تیر بیوی پہ چل رہا ہے، کیونکہ وہ سب سے آسان وہی چیز ہے. سب سے آسان جو ہے نا اس حملہ کرنا وہی ہے. کسی اور پہ زور چلے نہ چلے بیوی پہ چل جاتا ہے. تو یہی تو آزمائش اور امتحان ہے نا کہ گھر کے اندر اخلاق کیسے ہیں، گھر کے اندر ضبط کتنا ہے، برداشت کتنی ہے، درگزر کتنا ہے. اصل گھر کے اندر کا دیکھنا ہے، باہر کا نہیں. باہر سب کچھ کر لیتے ہیں. بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے؟ اسے دوست سمجھتا ہے، نوکرانی سمجھتا ہے؟ کیا سمجھتا ہے؟ وہ نوکرانی نہیں ہے. اور اس کو برابری کے حقوق حاصل ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس کی گواہی عادی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی کم درجے کی کوئی چیز ہے. نہیں، کم درجے کی چیز نہیں ہے. تو اس لیے اپنی اصلاح خود انسان نہیں کر سکتا. اس کا آسان سا حل یہ ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں جائے، صحبت میں بیٹھنا شروع کرے. وہاں بیٹھ کر اسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر کیا کیا خرابی ہے. اور اللہ والوں کے جو قلوب ہیں نا مثل آئینے کے صاف شفاف ہوتے ہیں. جب آدمی وہاں جا کر بیٹھتا ہے اس آئینے میں اپنا عکس نظر آتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ میں تو بڑا حسین و جمیل سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو کہ مجھ سے تو کوئی خوبصورت نہیں ہے. لیکن اب آئینے میں جب چہرہ دیکھا پتہ چلا ہے تو بہت داغ دھبے ہیں. کہیں تکبر کا دھبا ہے، کہیں عجب کا ہے، کہیں حسد کا ہے، کہیں کینہ کا ہے. اتنے داغ دھبے ہیں. تو پھر اسے دور کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. تو پھر فکر پیدا ہوگی. لیکن کب ہوگی؟ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر. اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس طریقت کو، تصوف کو بہت آسان کیا. حضرت یہاں تک فرماتے تھے کہ بھائی کسی سے چاہے بیعت نہ ہو لیکن ایک تربیت کا تعلق تو قائم کر لو، ایک مشورے کا تعلق تو قائم کر لو. اور چاہے بیعت نہ ہو، ساری زندگی بیعت نہ ہو، لیکن اصلاح کے اہتمام میں لگ جاؤ، تربیت کا تعلق قائم کر لو اور اپنی کیفیت کو جا کر بیان کیا کرو، بتایا کرو کہ میرے اندر یہ چل رہا ہے. وہ تمہیں مشورہ دے دیں گے، رہنمائی کر دیں گے. بس اتنی سی بات ہے. اور اتنی سی بات کے لیے انسان کا نفس رکاوٹ بنتا ہے. کہیں کہتا ہے کہ تجھے کیا ضرورت ہے، یہ کام تو خود بھی کر سکتا ہے، یہ کام تو خود بھی کر سکتا ہے. اور خود کر تو سکتا ہے لیکن کتنا کر سکتا ہے؟ چند دن کرے گا. چند دن کے بعد پھر اس کا نفس اتنا آزاد ہوگا کہ پچھلی کسر بھی نکال دے گا. اور اس پر حضرت نے ایک حکایت بیان کی کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس گھوڑا تھا. اس گھوڑے کو ایک بڑی بد خصلت تھا، بری عادت تھی کہ جہاں پر وہ پیشاب کرتا تھا، لید کرتا تھا، پہلے پلٹ کے اسے سونگتا تھا پھر آگے چلتا تھا. اب ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہو اور وہ گھوڑا بار بار یہ حرکت کرے تو سفر میں تو تاخیر ہو جائے گی. تو بیچارہ بڑا پریشان تھا. ایک مرتبہ کہیں وہ سفر میں جا رہا تھا اور گھوڑا یہی حرکت کر رہا تھا، پیچھے سے ایک سوار آیا. اس سوار نے کہا کہ بھئی تو کیوں پریشان ہے؟ کہا جی میرے گھوڑے کے اندر تو یہ بیماری ہے. اس نے کہا اچھا تو آگے چل، میں پیچھے چلتا ہوں. اب پیچھے اس کے ہاتھ میں چابک. اب جہاں وہ پیشاب کرے، لید کرے، پلٹنا چاہے، پیچھے سے ایک چابک مارے، آگے چل دے. چلتے 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 سفر طے ہو گیا. اب ایک جگہ پر جب پہنچے، منزل پر پہنچے، اس سوار نے کہا بھئی میرا راستہ تو یہاں کو جاتا ہے، میں یہاں جا رہا ہوں، اب تو آگے چلا جا، تو اپنے راستے پہ جا، میں اپنے راستے پر. اس نے اس کو دعا دی
اللہ تیرا بھلا کرے، آج تیری وجہ سے میرا راستہ بھی، سفر بھی آسان ہو گیا اور جلدی طے ہو گیا۔ اب ادھر وہ سوار، اس کا گھوڑا ادھر مڑا، اس گھوڑے نے کنکھیوں سے دیکھا، اچھا وہ جو مصیبت پیچھے آ رہی تھی چلی گئی۔ اب یہ پلٹا، اور پلٹ کر جہاں جہاں اس نے نجاست کی تھی سب جگہ سونگا، وہ پھر واپس آئے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکایت بیان کر کے فرماتے تھے کہ اگر آدمی اپنے طور پر اپنی اصلاح کرے گا تو چند دن تو کر لے گا، پھر وہی حالت ہوگی اس گھوڑے کی حالت تھی کہ پھر واپس پلٹا، پچھلی کسر بھی پوری کر لی، تو یہ پچھلی بھی قضا پوری کر لے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کسی رہبر کا دامن ہاتھ میں ہو، کسی رہبر کا دامن، کسی رہبر سے پوچھ پوچھ کر چلے اور اپنی کسی حالت کو چھپائے نہیں، اپنی کسی حالت کو چھپائے نہیں۔ جیسے ڈاکٹر کے سامنے جاتے ہیں نا تو اپنی حالت کو چھپاتے نہیں ہیں، پتہ ہے کہ اگر ڈاکٹر سے پورا مرض بیان نہیں کیا تو علاج میں کوئی کمی رہ جائے گی، کسر رہ جائے گی، تو وہاں تو بلکہ بڑھا بڑھا کر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پوری اچھی طرح سن لیا آپ نے، یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی، یہ مسئلہ بھی ہے۔ تو وہاں تو جسم کا معاملہ ہے نا، اور جسم کی بیماری کو کیا ہے کہ اگر نہ بھی شفا ہوئی تو موت کے ساتھ شفا ہو جائے گی، موت کے بعد جسمانی امراض ختم، سب ختم۔ لیکن روح کے جو امراض ہیں نا اندر کے، روح کے، جسم کو تو موت آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی، تو یہ روح کے جو امراض ہیں ساتھ ساتھ چاہتے ہیں، یہ مرنے کے بعد بھی تنگ کریں گے۔ اس کے علاج کا فکر زیادہ ہونا چاہیے، اور اسی سے آج غافل ہیں۔ اور نفس کیا کہتا ہے کہ اگر تو نے اپنی جا کے خرابی بیان کر دی، وہ کیا کہیں گے، تیری تو ساری عزت خاک میں مل جائے گی، تیرا سارا بھرم ختم ہو جائے گا۔ تو یہی تو بھرم ہے جو برباد کر رہا ہے، اسی بھرم کو تو پامال کرنا ہے، اس کو پامال کرے گا تو وہ آگے منزل پائے گا، ورنہ یہ راستے کی رکاوٹ ہے۔ جس کو تو بھرم سمجھ رہا ہے، یہ بھرم نہیں ہے، راستے کی رکاوٹ ہے۔ اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہے، اس کو پیروں تلے روندنا ہے۔ یہ عزت نہیں ہے، یہ ذلت کی طرف جانے والا راستہ ہے، پستی کی طرف جانے والا راستہ ہے، اپنی خرابیوں کو چھپانا۔ اس لیے کھول کر سامنے رکھ دینا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر شیخ کا انتقال ہو جائے تو فوراً اسے چاہیے کہ 3 دن ایسے نہ گزرے کسی سے مشورے کا تعلق قائم کر لے، چاہے بیعت نہ ہو، مشورے کا تعلق ہو، لیکن کر لے، اپنے کو فارغ نہ رکھے۔ یہ تراش خراش، یہ بے چینی بے کلی اندر لگی رہے، کب تک لگی رہے؟ جب تک کہ ایمان کے ساتھ خاتمہ نہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ بدون مشورہ کسی شیخ مبصر کے خود عمل مناسب نہیں۔ مبصر کیا؟ جو صاحب بصارت ہے، کہ جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جو محسوس کرتا ہے، مبصر، اس کے سامنے جا کر اپنے حالات کو رکھے، اور یہ بھی نہ سوچے کہ ہاں جی ان کو کشف ہو جائے گا، وہ محسوس کر لیں گے، نہیں نہیں نہیں، خود بیان کرے۔ اگر محسوس بھی ہو جاتا ہے، وہ یہی چاہتے کہ خود اپنی زبان سے کہے، خود کہے، تاکہ اس کی انا تو ٹوٹے، اس کی انا تو پامال ہو، تو یہ خود کہے۔ تو بدون مشورہ کسی شیخ مبصر کے خود عمل مناسب نہیں۔ ہاں البتہ یہ مناسب ہے کہ اس علاج کو نقل کر کے مشورہ کر لے۔ مثلا کوئی علاج دیکھا، اب اللہ والوں کے سامنے اس کو نقل کر دے کہ میں نے فلاں چیز کتاب میں دیکھی ہے، اب آپ میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیا میں اس پہ عمل کر سکتا ہوں؟ میں نے فلاں وظیفہ کسی کتاب میں دیکھا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، میں یہ پڑھ سکتا ہوں؟ اب وہ اگر جو کہیں اس پہ پھر عمل کرے، پھر اپنی مرضی نہ چلائے، کیونکہ یہ راستہ اپنی مرضی پر چلنے کا نہیں ہے، یہ راستہ اپنی رائے کو، مرضی کو فنا کرنے کا ہے۔ اپنی رائے کو فنا کرے، اپنی مرضی کو فنا کرے، یہ فنا کا راستہ ہے۔ اگر فنا نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ ایک انا پیدا ہو جائے گی، میں، انا، اور انا کے ساتھ خدا نہیں ملا کرتا، فنا کے ساتھ خدا ملتا ہے کہ جب اپنے آپ کو اندر سے فنا کرے۔ اور یہ فنا کرنا کو اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے کہ گلا گھونٹ کے مار لے، نہیں، فنا یہ نہیں ہے۔ فنا یہ ہے کہ اپنی رائے کا فنا، اپنی رائے پر ضد نہ ہو، اپنی رائے کا فنا ہو۔
بس پھر اس کے لیے راستہ آسان ہے، منزل آسان ہے کہ اپنی رائے کو فنا کرنا سیکھ لے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم اعنا بالعلم وزینا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارغ عنا وأرغنا وارغ عنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم۔ آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔